جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اور کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، آدان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا پر اے انور، آدان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا پر اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام اور میرے دینی و ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا احسان کرم فضل ہوا، اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمعہ کی نماز کا جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور کچھ دیر دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے حضرات کے سامنے قرآن مقدس کے 30ویں پارے کی سورۃ العصر کی تلاوت کی ہے۔ 4 آیت کی سورت ہے، بہت فصیحت والی سورت ہے۔ عبید اللہ بن حسین رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبید اللہ بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر صحابہ کرام آپس میں ملتے ایک دوسرے سے سورۃ العصر سنتے، جب تک سورۃ العصر ایک دوسرے کا نہیں سنتے وہ جدا نہیں ہوتے، ایک دوسرے سے سورۃ العصر کی جو ہے تلاوت کو سنتے صحابہ کرام، یہ فضیلت والی سنت۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کے کامیاب ہونے کے لیے، انسان کے عقل و شعور کے لیے، تدبر کے لیے یہ سورت کافی تھی۔ اللہ رب العزت پورے قرآن کو نازل نہیں کرتے، صرف اس سورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتے ہیں انسان کی کامیابی کے لیے سورت کافی، سورۃ العصر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر، بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد ہے عصر کے وقت ہے، اور زیادہ جو ہے قول ہے یعنی زمانے کی، کہ والعصر یعنی زمانے کی قسم۔ اللہ رب العزت کو کسی بات کو کہنے کے لیے قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ جو ہے کن فیکون کے مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، وہی جو ہے عزت ذلت کے جو ہے مالک ہے، پورے کائنات ان کی ملکیت میں ہے، اور پورے عالم کے پالن ہار وہی ہے، پورے کائنات کے خالق اور مالک وہی ہے، بیماری اور شفا کا مالک جو ہے وہی ہے۔ تو کسی بات کو کہنے کے لیے، کسی قانون کو نافذ کرنے کے لیے، کوئی حکم جاری کرنے کے لیے ان کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی قسم کھا کر کوئی بات اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، وہ بات کتنی قیمتی ہوگی۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا والعصر یعنی زمانے کی قسم،
زمانے کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے، یعنی گواہ ہے کہ جو لوگ ایمان اور یقین سے، عمل صالح سے دور رہتے ہیں، ان پر، اس قوم پر اللہ کا عذاب دنیا میں آیا۔ جسے حضرت نوح علیہ السلام جو ہے 950 سال تک انہوں نے دعوت دی، اور نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے سیلاب یعنی پانی کے عذاب کو مسلط کیا، پانی کا عذاب آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر بھی اللہ کا عذاب آیا، قوم سمود پر بھی اللہ کا عذاب۔ جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اللہ کی زمین پر، اس قوم کے اوپر، اس امت کے اوپر اللہ کا عذاب دنیا میں ہی آ جاتا ہے۔ اس قوم کے، اس امت کے اوپر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ ان کے لیے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے، ان کے لیے جہنم تو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس جو ہے عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، در حقیقت انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ تو بھائی جب انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، کہ کامیاب انسان کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں فرمایا کامیاب انسان کون ہے؟ ان کی پہچان کو اللہ رب العزت نے بتلا دیا، ان کی نشاندہی کر دی کہ کون لوگ کامیاب ہے۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ یہ ایمان جو ہے بہت قیمتی دولت ہے، اللہ رب العزت ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا لازمی ہے، ضروری ہے اور شرط ہے، اور جہنم سے بچنے کے لیے بھی ایمان کا ہونا لازمی ہے، ضروری ہے اور شرط ہے۔ فرمایا الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ایمان کے ساتھ کیا ہے؟ نیک عمل کرے، جنہوں نے نیک عمل کیا۔ وتواصوا بالحق، جنہوں نے صبر کی دعوت کیا ہے، دوسرے صبر کی تلقین کیا۔ وتواصوا بالحق، حق بات کی جنہوں نے دعوت دیا۔ وتواصوا بالصبر، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیا، صبر کی جو ہے دعوت دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے خسارہ میں، گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے دوسرے کو جو ہے حق بات کی تلقین کی، حق بات کی دعوت دی، اور جنہوں نے جو ہے صبر کی دعوت دی، صبر کی جو ہے تلقین کی۔ صرف اس آیت کریمہ کا جو مناسبت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ملتا ہے، صرف جو ہے نمازی بن جانا کافی نہیں ہے، ولی اللہ وقت کا ولی بن جانا، وقت کا بزرگ بن جانا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کا دوست بھی نمازی بن جائے، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے آپ کا بھائی بھی نمازی بن جائے، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے آپ کے محلے والا بھی نمازی بن جائے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے آپ کے سماج والا بھی، آپ کے سوسائٹی والا بھی نمازی بن جائے، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، بلکہ
فرض عین ہے کہ آپ کے گھرانہ، آپ کے خاندان، آپ کے گھر والا بھی نمازی بن جائے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا مطلب ہے؟ امر کا معنی ہوتا ہے حکم کرنا، حکم دینا۔ معروف کا معنی ہوتا ہے نیکی، اور نہیں کا معنی ہوتا ہے منع کرنا۔ منکر کے معنی آتا ہے گناہ۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے نیکی کا حکم کرنا، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا۔ یہ ہر انسان مسلمان کے اوپر، ایمان والے کے اوپر یہ فرض عین ہے۔ جس طریقے سے زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، نماز فرض ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے ہر مسلمانوں کی اوپر ذمہ داری عائد ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا یہ فرض عین ہے۔ اگر آج ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، اللہ کی نظر میں ولی اللہ ہے، آپ کے بھائی نمازی نہیں ہے، آپ کے گھر والے نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ کے سماج والے نماز نہیں پڑھتے ہیں، کل اللہ کی عدالت میں جب آپ پیش کیے جائیں گے، آپ سے سوال کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گی۔ کیونکہ ایک مسلمان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا ہے جو چیز وہ اپنے لیے بہتر سمجھتا ہو دوسروں کے لیے بہتر نہ سمجھے۔ ایک مسلمان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا ہے جو چیز اپنے لیے بہتر سمجھتا ہو دوسروں کے لیے وہ بہتر نہ سمجھے۔ جو چیز اپنے لیے بہتر سمجھتا ہو، اپنے لیے اچھا سمجھتا ہو، ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہے دوسروں بھائی کے لیے بھی اور جو ہے بہتر سمجھے، تب ایمان جو ہے کامل ہے۔ ہم نمازی بن جائیں، ہم جنتی بن جائیں، جنت والا عمل کریں اور دوسرا بھائی محروم رہے تو ہماری اوپر یہ ذمہ داری ہے ان کو بھی ہم دعوت دیں۔ دعوت و تبلیغ کے دو حصہ ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ ایک انفرادی دعوت اور ایک اجتماعی دعوت۔ انفرادی طور پر ہم جو ہے کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کوئی ہمارے سامنے شراب پی رہا ہے، اپنی جو ہے طاقت کے اللہ نے اتنا بھی حیثیت دیا ہے، کتنی بھی آپ کو طاقت ہے، اگر آپ ہاتھ کا استعمال کر سکتے ہیں ہاتھ سے اس برائی کو روکیں، اور زبان استعمال کرتے ہیں زبان سے اس برائی کو آپ روکیں، اور اگر ہاتھ بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، زبان بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس برائی کو دل سے برا سمجھے، یہ ایمان کا نیا درجہ ہے۔ یہ انفرادی طور پر یہ دعوت، کسی کو آپ دیکھ رہے ہیں شراب پی رہا ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری اس کو روکیے ان برائی سے۔ کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ نمازی نماز کا ادا نہیں کر رہا ہے، آپ ان کو دعوت تو دے سکتے، توفیق دینا یہ اللہ کا کام ہے، دعوت دینا یہ ہمارا کام ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس امت کی تعریف کیوں کیا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ رب العزت نے اس امت کی تعریف کیا ہے قرآن مقدس میں کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور جو ہے بھلائی کو حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس لیے اس دور میں ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے۔ اس نازک دور پر ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لوگوں اس وقت اپنے آپ کو حفاظت کرنا، اس وقت اپنے دین کی حفاظت کرنا، اس وقت اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، صبح کو آدمی مومن ہوگا اور جب شام کو موت آئے گی اسی مسلمان کے گھر سے کافر کا جنازہ اٹھ رہا ہوگا۔
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے لوگوں اس وقت سے اپنے آپ کو حفاظت کرنا، اس وقت اپنے آپ کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑ لینا، اس وقت اپنے آپ کو دین و اسلام کے ساتھ جوڑ لینا۔ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، لوگ اتنے تباہ ہو جائیں گے، لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے، ہر کوٹھی، ہر بنگلہ، ہر دکان، ہر مکان، ہر ہوٹل، چاروں طرف سے کنجری کی آواز آنے لگے گی۔ ہر زمانہ میں ہو رہا ہے، جہاں جائیے ڈی جے، تماشا، گانا، ہر قسم کی آواز سنائی دے رہی ہے ہمارے گھروں میں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے لوگوں اس وقت سے اپنے آپ کو حفاظت کرنا کہ جنازہ بنگلے سے اٹھے گا، جنازہ شاہی محل سے اٹھے گا، جنازہ ایوان صدر سے اٹھے گا، جنازہ بہت بڑی منزل سے اٹھے گا، لیکن مرنے والا کا حال یہ ہوگا ان کے پاس ایمان نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں، اے لوگوں، موت کے وقت جو پیاس لگتا ہے جو ہے اس کا انتظام کر لو۔ موت کے وقت اتنا پیاس لگتا ہے، اتنی پیاس کی شدت ہوتی ہے، اتنی پیاس کی شدت ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس کو سمندر بھی پلا دو اس کی پیاس نہیں بجھتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں موت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو۔ سخت گھبراہٹ، اتنی سخت گھبراہٹ، اتنا سخت جو ہے صدمہ ہوتا ہے، آدمی کا جو ہے آنکھ کا نور جو ہے ختم ہو جاتا ہے، آنکھوں کی جو ہے روشنی جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں صاف طریقے پر اعلان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو جو ہے موت کا مزہ چکھتا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے، ہم کو اور آپ کو ایک دن اللہ کے سامنے چلنا۔ مقصد زندگی دنیا نہیں ہے بلکہ مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے، مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے، اور مقصد حیات اللہ کی یاد ہے۔ اس دنیا میں ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، جنت میں جانے والے عمل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم سب کو بھیجا ہے، لیکن دنیا میں ہم مگن ہیں، مست ہیں، لیکن جانا تو ضرور ہے، لیکن جانا تو ضرور ہے۔ ہم سے پہلے بھی لوگ آئے چلے گئے اور ہم بھی آئے، ہم جانے کے لیے آئے، آنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ دنیا مسافر کہنا ہے، ہم سب یہاں مسافر ہیں، تب اللہ کا بلاؤ آ جائے ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن جانا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے، چالاک انسان وہ ہے، دانش مند انسان وہ ہے جو موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ ہمارا اور آپ کا کیا مجال، جناب محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور جو ہے مدینہ پاک ہے، آخری وقت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرا کلیجہ، میرا جگر پھٹنے لگا جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے آتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ پانی کا پیالہ لاؤ، اما عائشہ پیالہ لاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے مبارک تو ہاتھوں کو، اپنی مبارک انگلیوں کو پیالہ میں ڈالتے ہیں اور پانی سے اپنے جسم کو ملتے ہیں، پانی سے اپنے جسم میں چھڑکتے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ موت بہت گھبراہٹ والی چیز ہے، موت بہت گھبراہٹ والی چیز ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے میں قریب بیٹھی تھی اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی قریب بیٹھی تھی،
آتا ہے اور کہتا ہے هل دخلک فی البیت، کیا اندر آنے کی جو ہے گھر کے اندر آنے کی اجازت ہے؟ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاہل اور گوار کہیں گے اندر آنے کی اجازت مانگتے ہو؟ میرے ابا جان پریشان ہے اور بیہوش ہے اور تم کو ملاقات کی پری اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش میں آتے ہیں فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ کس کو تم دیہاتی کہہ رہی ہو، کس کو تم گوار کہہ رہی ہو؟ اے فاطمہ یہ تو وہ ہے کہ کتنے بچوں کو یتیم کر دیا، کتنے ملکوں کو ویران کر دیا، کتنے گھروں کو ویران کر دیا۔ اے فاطمہ یہ تیرے ابو کا مقام ہے کہ آج پوچھ کر ملک الموت آ رہا ہے۔ حضرت جبریل اسرائیل علیہ السلام پوچھ کر آ رہے ہیں اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کون ہو؟ فرماتے میں اسرائیل ہوں، اللہ نے کہا تھا پوچھ کر جانا۔ اگر میرے نبی اگر دنیا میں اگر چاہیں گے رہنے کے لیے رہ سکتے ہیں، اگر جانے کے لیے چاہیں گے جا بھی سکتے ہیں، جاؤ میرے نبی کو سلام پیش کر دو۔ حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے نبی پاک علیہ السلام کو سلام پیش کرتے ہیں اور جو ہے بہت لمبا واقعہ ہے۔ پھر جو ہے اسرائیل علیہ السلام روح جو ہے قبضہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے روح قبضہ کرنے کے وقت، اس لیے میں کہتا ہوں موت بڑی گھبراہٹ والی چیز ہے، موت بڑی گھبراہٹ والی چیز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسرائیل مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، ساری زندگی میں کبھی بھی اتنی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی اللہ نے مجھے حکم دیا تھا، یہ کام یہ ذمہ داری دیا تھا، لیکن میری کیا جرت ہے، میری کیا حیثیت ہے، میری کیا طاقت ہے کہ آپ اللہ کا پیارے اور لاڈلا نبی ہے، آپ کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کو سجایا، میں آپ کو تکلیف پہنچا میری کوئی جرت نہیں، لیکن اللہ نے میری ذمہ داری میرا ذمہ یہ کام کیا ہے اس لیے میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم مجھے تکلیف نہیں پہنچا رہے ہو اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنا میری امت کو تکلیف پہنچانا ہے موت کے وقت آج محمد کی چھاتی میں امت کی تکلیف کو جو پہنچاتے ہمارے نبی دنیا میں یا ربی امتی یا ربی امتی، اور کل قیامت میدان محشر میں میزان عدل جب قائم ہوگا وہاں بھی یا ربی امتی سب کیا کہیں گے یا ربی نفسی اللہ میری جان، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کا نبی کیا کہیں گے یا ربی امتی۔ لیکن آج دوستو جو نبی نے فرمایا تھا قرۃ عین کی صلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آج ہمیں وہ نماز پسند نہیں ہے، آج ہمیں نبی کا طریقہ پسند نہیں ہے، آج ہمیں نبی کا لباس پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہزار سنوں بتانے کی ایک